قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکم آیات ہے۔ خود سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، یعنی کچھ کا معنی واضح ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ، اس کا معنی واضح ہے نا، یہ محکم ہے۔ کچھ متشابہات ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، یہ اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں، یہ متشابہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے نا، جن کے دل ٹیڑے ہیں، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہ کے۔ یہ جو آپ کو ملنگ ملیں گے نا، ملنگ، وہ آپ سے پوچھیں گے اے اصلی نماز کیڑی ہوندی ہے؟ سبحان اللہ، انہوں نے آکو وہی جڑی 5 ویلے پڑھی دی ہے، وہ پتہ نہیں اصلی کیڑی لئی پھر دینے۔ یہ متشابہ باتوں کے پیچھے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام معراج پہ گئے، سرکار نے واپس آ کے فرمایا چغلی کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، معاذ اللہ زنا کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، جو خطیب لوگوں کو تقریر سنائے خود عمل نہ کرے اسے یہ سزا ملے گی۔ ان باتوں پر وہ توجہ نہیں کرتے کہ سرکار نے یہ بیان کیا۔ فرمایا میں دیکھ کے آیا ہوں سود کھانے والے کو یہ سزا ملے، اس پر توجہ نہیں۔ جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ براق جس پہ حضور بیٹھ کے گئے تھے اس کا رنگ کیسا تھا؟ تنظیم کے تعلق سے کوشش میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، کا سبق دوں، معراج میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ او بھائی تو رہنے دے، تیرے پاس جو محکم باتیں ہیں تو ان پہ عمل کر۔ اب آپ نے بنایا ہوتا ہے، مثلا بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لہذا اس کی تشریحات میں نہیں جانا چاہیے۔ نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ یہ اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اس میں جانے سے نبی پاک نے منع کیا۔ اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، وہ باتیں چھیڑنے کی جن کو چھیڑنے سے شریعت نے روکا، جو وظیفے پوچھتے ہیں وہ چھیڑتے ہیں۔ کیسے راضی ہوگا؟ یہ آپ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب لوگ ایک دن بیٹھے تھے تو کچھ لوگ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، سرکار تشریف لے آئے، فرماتے حضور نے ہمیں وہ باتیں کرتے سنا مسئلہ تقدیر پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک، یہ حضرت ابو ہریرہ کے لفظ ہیں، فرماتے حضور کے غصے سے مقدس رخسار اتنے سرخ ہو گئے اس طرح کے انار نچوڑ دیا ہو رہا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت جلال آیا نبی کریم بیٹھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ ایسی باتوں پر بحث کرتے تھے جن پر بحث کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور حضور فرمانے لگے کیا میں اس لیے مبعوث ہوا تھا؟ کیا تمہیں اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ تم بحث کرو گے؟ مسئلہ تقدیر پر متشابہ میں الجھ گئی ساری قوم، ایسی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لوگ ان کا مزہ لیتے ہیں، مل گئی، کہتے ہیں جی یہ بات تو سارے مولوی کرتے ہیں، انوکھی بات کریں۔ انوکھی بات کون سی ہوتی ہے؟ مل گئی، دے دی، طلب ہی ہے۔ بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول پاک نے اپنے فرمان میں بیان کی۔ وہ بھی مل گئی۔ آپ چھپی ہوئی باتوں کی ٹو میں نہ پڑے، جن باتوں سے منع کیا ہے۔ 2 دفعہ قسم اٹھائی ہے نبی پاک، 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا۔ او خدا کے بندو، جن باتوں سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں قسمیں دے دے کے روکا ہے، ان باتوں میں الجھتے ہو۔ معرفت دی گل، معرفت کی ہوندی ہے؟ معرفت وہ ہے جو تمہیں قوال بتائیں گے، گویے بتائیں گے تمہیں معرفت۔ ہمارا قوال جی رات کو جی وہ توحید بیان کرتا ہے، وہ کفر بکتا ہے ظالم، اور تم کفر سنتے ہو۔ توحید وہ ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے بیان کر دی ہے، کسی قوال سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تصوف اور طریقت کی اصل کو سمجھے آپ، ہم ملنگوں سے باتیں سنیں گے؟ تو میرے عزیز کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑے، متشابہات میں آپ الجھ گئے۔